بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اس کی قباحت، یہ کب شروع ہوا۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورۃ النور۔ سورۃ النور آیات نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، فحاشی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی کو، فحاشی کو، زنا کو، ان چیزوں کو پھیلانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا فحاشی سے اور بے حیائی سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ کا فرمان ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ ویلنٹائن ڈے جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے، یہ کب شروع ہوا؟ اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اس کی تفصیلات ملے گی۔ کبھی روم کے دیوی دیوتاؤں کی محبت کے داستانوں کی بنیاد پر روم کے مشرک یہ رسم منایا کرتے تھے، اور بعض تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پادری تھا جو کہ ویلنٹائن تھا۔ اس کا نام یہ تھا، وقت کے بادشاہ نے کسی مسئلے پر اس کو پھانسی دی، اور مسئلہ یہ تھا کہ اس پادری نے شاہی خاندان کی ایک عورت پر ہاتھ صاف کیا، اس سے بدکاری کی۔ اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ جتنے گناہ ہے، شراب ہے یا زنا ہے، جس طرح یہ اسلام میں حرام ہے، منع ہے، فطرت کے خلاف ہے، تو جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر بھی یہ منع ہے، حرام ہے۔ تو بادشاہ وقت نے اس پادری کو پھانسی دی، اور یہ مسئلہ کیا تھا؟ یہ مسئلہ عشق و محبت کی داستان کی بنیاد پر یہ ہوا، تو اس کو ہیرو بنا دیا گیا، اور وہ ویلنٹائن سے سینٹ ویلنٹائن بن گیا۔ اور وہ 14 فروری کی کوئی تاریخ تھی، 14 فروری کی کوئی تاریخ تھی، اور یہ بن گیا شہید محبت۔ اس نے محبت کی، زنا کیا، زنا کی وجہ سے اس کو پھانسی دی گئی اور اس کو ہیرو بنا دیا گیا۔ اور اب 14 فروری کی تاریخ آتے ہی اب تو مسلمانوں کے معاشروں میں بھی سرخ گلاب، سرخ رنگ کی چیزیں، سرخ رنگ کے گلدستے، سرخ رنگ کی آرائش، سرخ رنگ کے اخبارات، اور یہاں تک کہ ٹیلی ویژن کی سکرین بھی سرخ دکھائی دیتی ہے۔ عشق و محبت کی باطل داستانیں، نکاح کے بندھن کے بغیر عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط اب 14 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اب تو مسلمان معاشروں میں جہاں رہنے والے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا دعویٰ کرے، قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حرج ہی کیا ہے، محبت کرنا کیا بری بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم دوستو، محبت کرنی ہے تو اللہ سے محبت کرے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیات نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے۔ ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے کرے۔ محبت کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے۔ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب آیات نمبر 6 میں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ محبت کرنی ہے ماں باپ سے کیجیے، جن کی طرف محبت کی نگاہ دیکھنا بھی ایک حج کے ثواب کے برابر ہے۔ محبت کرنی ہے حقیقی بہن بھائیوں سے کیجیے۔ خونی رشتوں کے حقوق ادا کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ محبت کرنی ہے تو نکاح کے پاکیزہ بندھن کو اختیار کیجیے، نکاح کیجیے۔ حدیث کے بیان کے مطابق نکاح کے بندھن سے بڑھ کر محبت میں پائیداری کسی اور شے سے نہیں آتی۔ لیکن آج بے حیائی، بے پردگی، پردے کو تار تار کرنا، حیا کے دامن کو تار تار کرنا، اللہ کے احکامات کو پامال کرنا،
دین کے احکامات کو پامال کرنا، پھر یہ کہنا کہ محبت کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو حرج ہے میرے محترم دوستو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ ایک ارشاد میں ہم نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کافروں سے محبت، مشرکوں سے محبت یہ جہنم میں لے جانے والی چیز تو ہو سکتی ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے حصول والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن سورۃ النور آیات نمبر 30 اور 31 میں مردوں عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اسی طرح عورتوں کو بھی فرمایا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، مردوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ جو قرآن سورہ احزاب آیات نمبر 53 میں نبی کے صحابہ کو ازواج مطہرات سے بات کرتے وقت کہتا ہو کہ پردے کے پیچھے سے بات کرنا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، فرمایا صحابہ کو خطاب کیا کہ اگر تم نے ازواج مطہرات سے، نبی کی جو بیویاں ہیں ان سے، جو امت کے مائیں ہیں، ان سے اگر کوئی چیز مانگنی ہے یا بات کرنی ہے تو سامنے مت آؤ بلکہ پردے کے پیچھے سے آؤ۔ میرے محترم دوستو، انسان سوچے، مومن کو سوچنا چاہیے کہ یہاں حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ صحابہ اکرام کو، کہ جن میں سے بعض کا شان مقام فرشتوں سے بھی آگے ہیں، اور ازواج مطہرات ہے دوسری طرف کہ جو امت کے مائیں ہیں، لیکن ان کو یہ کہا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو کہ ازواج مطہرات سے بات کرنی ہے تو پردے کا لحاظ کرنا۔ جو قرآن سورہ احزاب آیات نمبر 59 میں عورتوں کو مکمل لباس اور چہرے کو چھپانے کا حکم دیتا ہے باہر نکلنے کے وقت، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اس قرآن کے ماننے والے یہ کہے حرج کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم دوستو، میں ایک نوجوان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ مسلمان ہیں تو کیا اس کی عزت، شرافت اس کی اجازت دے گی کہ کیا وہ یہ پسند کرے گا اپنے بہن کے لیے کسی غیر لڑکے کے گلدستے کو؟ کیا وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی غیر لڑکا اس کے بہن کو پھول کا گلدستہ پیش کرے؟ آج ایک مسلمان لڑکی کو بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ کی عزت، عفت، حیا، شرم، لباس آج ایک مسلمان لڑکی کو پسند نہیں ہے۔ ہم امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، کیا آج امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پسند نہیں ہے؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ ہمیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ فحاشی، بے حیائی اسلام مسلمانوں کے معاشرے میں پھیلانا، یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم غیروں کی نقالی سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ رسم جو ایک باطل داستان کے بنیاد پہ شروع ہوئی، اب اس کو 14 فروری کو یہ رسم منائی جاتی ہیں، اور ہمارے مسلمان معاشروں کے اندر بھی یہ رسم منائی جاتی ہیں، اور اس کے بہت سے قباحتیں ہیں۔ میرے دوستو، آج کل ماں باپ جب اپنی اولاد کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی خون کے آنسور ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے سینے پر ہم ہاتھ رکھے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہم ان چیزوں سے بچے۔ یہ اللہ کے قہر کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی جہاں جہاں مسلمان آباد ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔